أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لست عليهم بمسيطر لستا نہیں آپ علیہم ان پر مسیطر دروغا آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ سورۃ غاشیہ کی 22 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہٹ درمی سے جو تکلیف ہوئی تھی، جو تکلیف آپ اٹھاتے تھے اور وہ تکلیفیں دیتے تھے، اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں۔ اس میں ہر مبلغ اور حق کے ہر دائی کے لیے بھی یہ اصول بنایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اسے زبردستی اپنے بات منوانے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ بعض ایسے مبلغ حضرات ہیں جن کو لوگ حضرت صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب، مفتی صاحب، قبلہ صاحب یہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بندے کی تربیت کر کے یہ ایسا کر دیا ہے، ان کی نگاہ فیض سے یہ ایسے ہو گئے ہیں اور اس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہ بزرگ کا کمال ہے، یہ پیر صاحب کا کمال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیر کو، اس خطیب کو، اس مولوی صاحب کو، اس امام صاحب کو، اس حکیم صاحب کو، اس طبیب صاحب کو، اس شخص کی ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ توفیق اس کو اللہ نے دی ہے، علم اس کو اللہ نے دی ہے، عقل اس کو اللہ نے دی ہے، تربیت کرنے کے اصول اور قاعدے اور ضابطے اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، اور اس کا اثر کچھ طبیعتوں کے لیے موزوں اور بہتر قرار پایا تو یہ بھی اللہ کی ہی رحمت سے ہوا کہ اللہ نے جس بندے کی جو طبیعت میں قبولیت رکھی تھی اور اس کا انداز، اس کا طریقہ، اس کو گفتگو، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی خطابت سے اس کو پسند آنی تھی اور اس نے اللہ کی رحمت سے اس کے نفس نے اس کو قبول کر لینا تھا اور اس نے عمل کر لینا تھا، تو یہ کب ہوا؟ جب اللہ نے یہ سارے اسباب کو اس کے حق میں بہتر جانا اور اس کے لیے وہ کارآمد ہونی تھی بات، اور وہ ہوئی تو لوگوں نے سبب کو ہی سب کچھ جان کے پیر صاحب کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کی منقبتیں، اس کی شانیں بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ میں بتا دوں، تنقید نہیں کر رہا، لیکن اسباب کو ہی سب کچھ جان لینا، اس کی میں تردید کر رہا ہوں کہ سبب سب کچھ نہیں ہے، مسبب الاسباب کی عطا سے ہو رہا ہے اور اس کے موقع فراہم کرنے کی وجہ سے، اس کے حالات پیدا کرنے کی وجہ سے، جس زمانے میں وہ پیر صاحب تھے اسی زمانے میں وہ شخص بھی اللہ نے اس کا متبع بنا دیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی شان اور قدرت ہے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی تو ہیں اسی پیر صاحب، اسی خطیب صاحب، اسی امام صاحب، اسی مفتی صاحب کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور اگر سن کے بھی لے تو مخالفت کرتا ہے، عطایت نہیں کرتا، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر وہ پیر صاحب اور خطیب صاحب کی نظر اور حکمت کہاں جاتی ہے؟ یہاں تو نبیوں کی کہی ہوئی باتیں لوگوں نے رد کی ہیں، تو ہماری اور ہمارے خطیبوں کی کیا اوقات؟
لیکن تعریف کر دینا کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی منقبت پڑھتا ہے تو ہم اس کی دشمن نہیں ہے کہ کیوں پڑھی گئی ہے. حوصلہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کسی کو ترغیب دینے کے لیے اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو جائز ہے. لیکن بعض لوگ اسی جائز کام میں ہی سارا وقت گزار دیتے ہیں. ایک آستانے میں چلا گیا، میں بیان کرنا تھا، تو پیر صاحب کو میرا وہاں موجود ہونا ہی اتنا زبردست شاک اس کو لگ گیا کہ میری موجودگی میں یہ تبلیغ کرنے آ رہے ہیں. میں کافی نہیں ہوں کیا؟ میرے میں کوئی کمی ہے کہ یہ وہ بتانے آگے ہیں؟ تو جب میں نے کہا بھائی میں تو صرف حاضری کے لیے آیا تھا اور میں نے چاہا کہ چند باتیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کر لوں، تو مجھے آپ اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ میں نے کیا میں دوبارہ نہیں آتا نا. تو پھر پیر صاحب نے نہ چاہتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے کہہ دیا اپنے مریدوں کو اچھا چلو بیٹھ جاؤ 2-4 منٹ تھوڑی دیر کے لیے. تو پھر مریدوں نے کیا حال میرا کیا، جو وہ گھنٹے لگ گئے ان کو منقبتیں پڑھتے اپنے پیر کی تعریف کرتے 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 جب میں تھک گیا پھر کہتے ہیں جی اچھا جی آپ لوگ بھی 2-3 باتیں کر لیں جو آپ نے کرنی. تو پھر جب تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ٹائم ہی اتنا گزر گیا تھا، تو پھر میں نے کیا کرنا تھا، وہ جو کرنی تھی وہ بھی بھول چکی تھی. تو میرے دوستو یہ تو ہمارا نظام ہے. ہم جس کے پیچھے لگتے ہیں، خواہ وہ رہنمائی کر رہا ہے دینی کام میں یا وہ حکومت کے کام میں، سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر ہے، اس کی ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی. وہ سراپا ہو جاتا ہے. وہ جتنے جھوٹ بولے اس کو کھلی چھٹی ہے. وہ وعدے توڑے، وہ غلط طریقہ اختیار کرے، وہ جس کو مرضی برا کہے، کسی کی تعریف کر دے، پھر بھی اس کے فالوور جو ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، واہ واہ کرتے ہیں اور اس کی منقبتیں ہی کرتے ہیں. یہ بھی عجیب رنگ ہے. تو اللہ ہمیں حق کو حق اور برائی کو برائی کہنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی طریق دے. تو اگر کوئی دائی دعوت اللہ دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس چلا جائے، خواہ کو وقت کا حاکم اور پیر صاحب خطیب صاحب جو بھی ہیں کتنے بھی نالج والے ہوں، تو سن لینی چاہیے. سننے میں بھی اجر ملتا ہے، بتانے کی بات نہیں. کیا نبی جو ہیں وہ اپنے جو اتباع کرنے والے ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتے تھے؟ کیا ان کی موجودگی میں بیان یا کوئی تقریر یا کوئی واعظ یا کوئی کسی کو اچھی بات نہیں کہتا تھا؟ تو کیا یہ اچھی بات ان کی موجودگی میں کرنا تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا؟ اگر کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے اور بہت بڑے صاحب شریعت، بہت بڑے متبع شریعت بندہ ہے اور وہ اس کے نام پہ بڑے القاب جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، تو میرے جیسا اگر بندہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اجازت دو، میں بھی کچھ 2-4 لفظ جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں، تو کیا اس میں میری تربیت نہیں ہوگی؟ اگر مجھ میں کوئی غلطی ہوگی تو مفتی صاحب مجھے بتائیں گے نہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا، لوگوں سے تربیت لینے کا. تو آج وہ جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، بڑے علامہ ہونے کی، خطیب ہونے کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے تربیت کرنی ہے. ہم نے تو ڈھونڈ لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں غلطی ہو، لیکن کال ہی ایسے لوگ ہوں گے
جن کی تربیت جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ ان میں تحمل اور بردباری اور سمجھ اور سب چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر آنے والے کی بات سنتے ہیں اور مناسب اس پہ اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا ہو اور آپ نے اس کی بات سن کے غور نہ فرمایا ہو اور مناسب اس کے ساتھ رویہ نہ رکھا ہو، کوئی تو بتائے مجھے۔ اور یہ لوگوں کو اخلاق سکھاتے ہیں جو بڑے ہیں، خود میں پتہ نہیں ہے یا کہاں چلا گیا ہے، اور ان کی بد اخلاقی بھی اخلاق میں کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی ادا ہے، اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کی ادا پہ قربان ہوتے ہیں، وہ کیسی بھی ہو۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کیا ماحول ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، اور خود ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، ہمیں بھی پڑھنا آنا چاہیے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ بہت زیادہ لوگوں نے محنت کی ہے، بہت آسان ترجمہ، عام فہم ترجمہ اور تشریحات آج موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہو بندہ تو آسان سے آسان اردو پڑھنے سے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کتابوں سے دیکھ کر پڑھنا بہت آسان ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے اس دور میں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو بول کر یوٹیوب پہ ہی کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو یوٹیوب سے وہ بات نکل آتی ہے، کسی نہ کسی نے اس میں کوئی بات کی ہوتی ہے، تو پھر اس بات پہ ایک بندے نے نہیں کی ہوتی، اور بھی ہوتے ہیں۔ تو سب کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے پاس عقل اور سمجھ ہے تو وہ بات کی حقیقت طے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر بھی ہماری آپس کی لڑائیاں جو ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے نفع کی خاطر، میں تو کہوں گا اپنے نفس پرستی کی خاطر، ہمارے آپس کے جو مسلمانوں کے تعلقات ہیں ان کے اندر بگاڑ پیدا کر کے مختلف نام رکھ دیے ہیں۔ کسی کو بد عقیدہ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور نفرتیں پھیلائی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے صحیح اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل سے اقرار کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایمان لایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور کتابوں اور فرشتوں پر اور آخرت پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان کی صفتیں جو ہیں ان پہ اس کو یقین ہے، وہ ایمان لاتا ہے، تو اس کو ہم نے مسلمان کہنا ہے، وہ مسلمان ہے، خواہ اس کا کتنا ہی محدود علم ہے۔ تو اس مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے جو مسلمان کے حقوق ہیں ہم پر عائد ہوتے ہیں، وہ سارے پڑھے لکھے جو ہیں ان پر بھی عائد ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں ان پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض کے پاس علم ایسا آ جاتا ہے تو وہ علماء سو کہلاتے ہیں، وہ تفرقہ بازی اور انتشار پھیلانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، جوڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔